لنگڑے مچھر کا کارنامہ۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی۔ اللہ نے لنگڑے مچھر سے پٹوا کر دکھا دیا کہ میں ہوں اصل کرنے والا۔ مچھروں سے نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود کے لشکروں پر مچھروں نے حملہ کیا۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر نمرود کے لشکر کو برباد کیا۔ نمرود بھاگا اور اپنے محل میں پہنچا اور بیوی سے کہا، میرے لشکروں کو تو مچھروں نے برباد کیا اور سب ہلاک ہوئے۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر بن بناتا ہوا کمرے میں آیا اور یوں سر پر گھوما، کہنے لگا ایسے مچھر تھے جنہوں نے برباد کیا، اور وہی آ کے اس کی ناک میں گھس گیا اور اللہ نے اسے دماغ میں پہنچایا اور اس کے سر پر جوتے پڑتے رہے اور جوتے پڑتے پڑتے بھیجا پھٹ گیا اور وہ مر گیا، اور اللہ نے کلمے کی طاقت کو دکھایا۔ اللہ نے ہر آسمان کو اپنے امر اور اپنی طاقت کے ساتھ الگ الگ احکام دے کر جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اتنے بڑے اللہ کو پکارتے ہی نہیں، لیکن جب عاجز ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب تو اللہ ہی کرے گا۔ اچھا پہلے کون کر رہا تھا؟ اب تو اللہ ہی شفا دے گا۔ کیا پہلے تو شفا دے رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے۔ اللہ نے کہا ریحان کے پتے ابال کر لے لو۔ ریحان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رگڑ کر پیس کر پی لیا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پیٹ کا درد ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا، خود ہی جا کر رگڑ کر پیس کر پی لیا تو درد تیز ہو گیا، ایک دم تیز۔ پھر کہا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیا سمجھا تھا اس میں شفا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تیرا رب شافی ہے، ریحان شافی نہیں، تیرا رب شافی ہے۔ کامیابی اور کامرانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو ساتھ لینے سے کام بنتا ہے، پھر پتھر بھی ایٹم بم بن جاتا ہے۔